آج ہر شخص کے دل میں یہ تڑپ اور تمنا ہے، دن رات کی اس کی محنت اور کوشش ہے کہ لوگوں کے دل میں میری محبت، پیار اور الفت پیدا ہو جائے، لوگ میرا ادب و احترام کریں، میں بازار سے گزروں تو لوگ مجھے سلام اور سلوٹ پیش کریں، میں گھر میں جاؤں اولاد میرا ادب و احترام کرے، اولاد مجھے پیار اور محبت کے ساتھ پکارے، میں اپنی بیوی سے ہم کلام ہوں تو بیوی مجھے پیار اور محبت کے ساتھ گفتگو کرے اور وہ میری بات کو تسلیم کرے۔ آج ہماری یہ دن رات کی محنت بھی ہے، دن رات کی کوشش بھی ہے، دل میں یہ تڑپ اور تمنا بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات میں ناکام ہیں۔ نہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں پیار محبت رہا، نہ آج لوگ ہمارا عزت و احترام کرتے ہیں، نہ اولاد ہماری عزت و احترام کرتی ہے، اور کسی کے دل میں اور حتیٰ کہ اتنی نفرتیں اور اتنی لڑائی اور جھگڑے عام ہو چکے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے، ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو قتل کر رہی ہے۔ عدالت کا رخ جا کے کرے تو عدالتوں میں باپ نے اپنے بیٹے کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، بھائی نے اپنے بھائی کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ عالم اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ کھڑیاں کے علاقے میں ایک بھائی نے اپنے سکے بھائی کو اور اس کے 4 بیٹوں کو قتل کر کے رشتوں کا قتل عام کیا ہے، اور مظفر گڑھ میں بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے۔ اگر راجن پور کی طرف دیکھا جائے تو راجن پور میں ایک بیٹے نے اپنے سکے باپ کو قتل کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا باپ کا اشترا اتنا کمزور تھا کہ چند ٹکوں کی خاطر باپ کو گولی مار کے قتل کر دیا جائے؟ کیا ماں کا رشتہ اتنا ہی کمزور رہ گیا تھا کہ تھوڑی سی بات پر ماں کی گردن کو اڑا دیا جائے؟ کیا بھائی کی جو محبت تھی، جو پیار تھا، بھائی کا جو ایک رشتہ اللہ نے قائم کیا تھا، کیا اتنا ہی کمزور تھا کہ چند زمین کی خاطر اور چند ٹکوں کی خاطر بھائی کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے ساتھ بچوں کو بھی اڑا دیا جائے؟ پہلے تو کہتے تھے کہ خون کے رشتے ہوتے تھے، لیکن آج تو رشتوں کا خون ہوتا جا رہا ہے، رشتے کھوکھرے بنتے جا رہے ہیں، نہ رشتوں میں وہ محبت، وہ پیار، وہ الفت نہیں رہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اسلام اور شریعت سے دور کر لیا، انگریز کے لیکچر کو ہم نے اپنے گھروں میں عام کر لیا، انگریز کے مطابق جب ہم اپنی زندگی گزارنے لگ گئے، اسلام اور شریعت کو ہم نے پس پشت ڈال کر کے ہم اپنا دن رات اور اپنا شب و روز جب ہم گزارتے ہیں انگریزوں کے مطابق، تو جس کا نتیجہ آج ظاہر ہے۔ جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی تھی، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے تو یقیناً ہر شخص کے دل میں وہ محبت، وہ پیار اور الفت رہنا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ لوگوں جنت میں جائے گا تو صرف ایک مومن جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا جائے گا۔ اور یاد رکھو میرے صحابہ، تم مومن اس وقت تک بن نہیں سکتے، تم پکے اور کامل اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن نہیں سکتے جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور الفت نہ کرنے لگ جائے۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ نہ بتا دوں، ایک ایسا نسخہ نہ دے دوں کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم؟ کیا تمہیں ایک ایسا فارمولہ نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے، تمہارے دلوں میں محبت، پیار اور الفت پیدا ہو جائے گی؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میرے صحابہ، افشوا السلام بینکم، اپنے اندر سلام کو عام کر دیں، سلام عام کر دے تو تمہارے دل میں پیار، محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم گھروں میں جائیں تو گھروں میں اگر کوئی باپ گھر میں آتا ہے تو وہ بھی ہمارے سلام نہیں کہتا، اگر اولاد گھر میں آتی ہے تو اولاد بھی سلام نہیں کہتی۔ بڑے بڑے مذہبی لوگ جو اسلام اور شریعت کو جاننے والے بھی ہیں، وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو سلام نہیں کہتے۔ حدیث کیا ہے جو جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام قبل الکلام، کلام کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے تو پہلے سلام کرنا ہے۔ لیکن جب ہم نے سلام جیسے عظیم عمل کو چھوڑا جس کی وجہ سے ہمارے دل میں وہ پیار، وہ محبت وہ ختم ہو گیا اور ہمارے دل میں نفرتیں پیدا ہو گئی، دن بدن لڑائی جھگڑے عام ہوتے جا رہے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تعلیم دی تھی کہ اسلام کو عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ الا من عرفت ومن لم تعرف، تم جانتے بھی ہو تو ان کو بھی تم سلام پیش کرو، اگر تم نہیں بھی جن کو جانتے تو ان کو بھی تم سلام پیش کرو، تم راستے میں جا رہے ہو اگر تمہارا کوئی قریبی مل جائے، تم جس کو جانتے ہو کوئی دوست مل جائے اس کو تم سلام پیش کرو، اور اگر ایسا شخص آ جائے جس کو تم جانتے نہیں اس کو بھی تم سلام پیش کرو، اگر مجلس لگی ہوئی ہے تمہارا اس کی طرف سے گزر ہوا تو مجلس کو سلام پیش کرے، اگر تم سواری میں سوار ہو سواری کر رہے ہیں اور راہ سے پیدل چل رہا ہے تو تم جو پیدل چلنے والا اس کو سواری جو شخص ہے وہ اس کو سلام پیش کرے۔ اتنی تعلیم دی تھی اسلام اور شریعت نے سلام کے متعلق، لیکن آج ہم نے بھلا دیا ہے، تو جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، آج دن بدن لڑائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے اس عظیم عمل پر جب اپنے آپ کو پابند کر لیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ نے ان کے دلوں میں کیسا پیار اور محبت پیدا کی، اور ان کے دلوں میں کیسا ایک دوسرے کا ادب و احترام تھا کہ اللہ نے بھی اپنے قرآن مجید میں یہ بات فرما دی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لوگوں جو میرے نبی کے جو اصحاب ہیں، میرے نبی کے اوپر تن من جان و مال قربان کرنے والے جو افراد ہیں وہ ایسے عظیم افراد ہیں کہ کفار کے لیے تو اس قدر سخت ہے کہ اگر کوئی کسی نبی کی گستاخی بھی کرتا ہے وہ گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے۔ عروہ ثقفی نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بار بار نبی کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات یہ عمل بھی برداشت نہیں کرتے کہ او عروہ ثقفی تیرے ہاتھ ناپاک ہے، تو نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اپنے ناپاک ہاتھوں کے ساتھ میرے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے، داڑھی کو دور کر لیں، بار بار داڑھی کو ہاتھوں سے دور کر رہا ہے۔ کون؟ عروہ ثقفی، اور اتنا وہ عظیم انسان تھے، لیکن کیا وصف اللہ نے فرمایا کہ رحماء بینہم، ان کے دلوں میں ایسا پیار محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام نے اس سلام کو عام کیا تھا، اتنا صحابہ کرام نے عام کیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی گھاٹی کو عبور کرتے تو پھر جب آپس میں ملتے تو سلام کہتے، اگر کوئی راستے میں کوئی دیوار آ جائے، کوئی درخت آ گیا تو جب اس کو کراس کرتے تو پھر بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ اتنا صحابہ کرام نے سلام کو عام کیا تھا اور ان کے دل میں یہ پیار اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے، ہمارے گھروں میں خوشیاں آ جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، لوگ ہمارا عزت و احترام کریں، تو پھر آئیے اس سلام کو عام کریں۔ اگر ہم کسی سے بات کریں تو پہلے سلام کریں، اگر کسی مجلس کو آغاز کرنا ہو تو آغاز سے پہلے بھی سلام کریں، اگر گھر میں جائیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کریں، دفتر میں جائیں تو دفتر میں جاتے وقت بھی پہلے لوگوں کو سلام کریں، سکول میں جائیں جیسے ہم کلاس میں داخل ہو تو سب سے پہلے جو کلاس میں موجود افراد ہیں ان کو سلام پیش کریں۔ جب ہم اس عظیم عمل پر جب ہم اپنے آپ کو پابند بنا لیں گے، اس کو سلام کو عام کر دیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں وہ پیار، وہ محبت، وہ الفت پیدا ہو جائے گی اور ہم سکون کی زندگی گزاریں گے، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔